حضرت دانیال علیہ السلام خلائق عالم کے فرستادہ نبی تھے۔ یہ اسی طرح منصوص، معصوم، افضل زمانہ، افضل کائنات، عالم علم لدنی تھے، جس طرح دیگر انبیاء کو خدا نے قرار دیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ زیر کی عقلمندی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد انہی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ بابل کے مشہور بادشاہ بخت نصر کے ہم عصر تھے۔ اس نے فتح بیت المقدس کے بعد ان پر بڑی سختیاں بھی کی تھیں، لیکن آخر میں ان کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر بھی ہوا تھا۔ ایک دور یہ بھی آیا تھا کہ انہیں اپنے امور سلطنت میں مشیر خاص بھی بنا لیا تھا۔ یہ علم رمل کے موجود علم تعبیر خواب کے بڑے ماہر تھے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام علم تعبیر خواب جانتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو اسی کی تعلیم بھی دی تھی؟ فرمایا ہاں، خدا ان پر وحی فرماتا تھا، وہ پیغمبروں میں سے تھے اور ان میں سے تھے جن کو خدا نے علم تعبیر خواب عطا فرمایا تھا۔ وہ بڑے رحم دل، نیک کردار، حکیم و دانا تھے۔ ان کے دل میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی بڑی محبت تھی، اور وہ ہماری محبت دل میں رکھ کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ روٹی کی قدر کیا کرو، اسی پر پانی کی طرح عام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کے لیے عرش سے فرش تک، یعنی آسمان سے زمین تک مخلوقات خدا نے عمل کیا اور محنت و مشقت کی ہے، تب یہ دستیاب ہوتی ہے۔ اصحاب نے کہا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں روٹی کے بارے میں حضرت دانیال علیہ السلام کا عہد کا ایک واقعہ سناؤں؟ اصحاب نے کہا حضور ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دانیال علیہ السلام ایک نبی تھے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ میری اہل بیت علیہ السلام کو ان کی ظاہری پیدائش سے قبل ہی بے حد دوست رکھتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نبی کو ایک دن ایک ضروری سفر درپیش ہوا اور درمیان میں دریا حائل تھا۔ دانیال علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہو کر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کشتی بان ملاح کو ایک روٹی دی اور کہا کہ یہ اجرت کرایہ ہے تیری کشتی کا، مجھے اس پر پار پہنچا دے، میرا بڑا ضروری کام ہے۔ ملاح نے روٹی لے کر پھینک دی اور کہا کہ میں اس روٹی کو لے کر کیا کروں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی روٹیاں تو ہمارے ارد گرد پڑی ہوتی ہے اور پیروں سے کچل جاتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ کر اور اسے لے اٹھا، اپنی آنکھوں سے لگا، روٹی کی ناقدری کی چیز نہیں ہے، خدا کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ دانیال علیہ السلام نبی کو اس کی طرز عمل سے بے حد دکھ ہوا۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا میرے پالنے والے، روٹی کی بے قدری تو دیکھ رہا ہے اور تو نے اس وقت اس ملاح کا طرز عمل اور افسوسناک کردار بھی دیکھا، میرے پالنے والے روٹی کو ناقدری سے بچا۔ دانیال کا یہ کہنا تھا کہ غضب خداوندی میں ابال آ گیا اور روٹی کی ناقدری کرنے والوں کو سزا دینے کا بندوبست کر دیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی بد دعا کرنے کے بعد خداوند عالم نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرے، اور زمین کو حکم دیا کہ ایک دانہ بھی رویدہ نہ ہو، چنانچہ یہی ہوا۔ بارش مطلقاً بند ہو گئی اور دانے کی رویدگی یکسر ختم ہو گئی۔ شدید قحط پڑ گیا، قحط کی ایسی نوبت آئی کہ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ پھر جب ان پر سختی تنگی اس حد تک پہنچ گئی جس حد تک خدا ان کے نتیجے کے لیے پہنچانا چاہتا تھا، تو ایک دن یہ واقعہ ہوا کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں کے ایک لڑکا تھا۔ دونوں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن ایک اپنے لڑکے کو ذبح کرے اور دوسرے دن دوسری ذبح کرے۔ چنانچہ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو ذبح کر دیا اور دونوں نے اس کا گوشت کھا لیا۔ جب دوسرا دن آیا تو اس عورت نے جس کا بچہ کل ذبح ہو چکا تھا، اس نے اس دوسری عورت سے تقاضا کیا کہ اپنے بچے کو حسب وعدہ ذبح کرے۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میرا دل تو اسے گوارا نہیں کرتا، میں اپنے بچے کو ذبح نہ کروں گی۔ اس کے اس انکار پر دونوں نے جھگڑا کیا اور یہ پایا کہ چلو حضرت دانیال علیہ السلام سے اس کا فیصلہ کرائیں۔ جب یہ دونوں عورتیں حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچی اور اپنا کیس ان کے سامنے پیش کیا، حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں
تک نوبت قحط کی پہنچ گئی کہ لوگ اپنے لڑکوں کو کھانے لگے ہیں۔ ان عورتوں نے کہا کہ حضور اس سے بدتر حالت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت دانیہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال کر۔ خدایا ملا اور دیگر ایسے لوگوں کی نخوت اور کبر و غرور کی وجہ سے ان غریبوں کو اب مبتلا عذاب نہ رکھ، مولا رحم کر، تو بڑا کریم و رحیم ہے۔ دانیال نبی علیہ السلام کی دعا سے پروردگار عالم نے آسمان کو آب بارانی کیا۔ دانیال نبی علیہ السلام کی دعا سے پروردگار عالم نے آسمان کو آب بارانی اور زمین کو دانے کی رویدگی کا حکم دے دیا، اور دانیال علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ دانیال، میں نے روٹی کی توہین کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ کیا یہ اسی کے مستحق تھے، ابھی اس سے زیادہ ان کی حق رسی کی ضرورت تھی، مگر میں نے بچوں کی وجہ سے ان پر رحم کر دیا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت دانیال علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے تمام بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ دشمن وہ جاہل نادان ہے جو حق اہل علم کو سبق سمجھتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا، اور میرے تمام بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ دوست وہ پرہیزگار ہے جو میرے ثواب عظیم کا طالب ہوتا ہے، علماء کی خدمت میں رہتا ہے، ان سے جدا نہیں ہوتا، اور بردباروں کی مطابقت کرتا ہے، عقل مندوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء نے حکم خدا سے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اسی طرح سے حضرت دانیہ علیہ السلام نے بھی اپنا جانشین اپنی وفات سے قبل مقرر کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب دانیہ علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ نور حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کے سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو، چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد باری تعالیٰ کر دی۔ اس کے بعد حضرت دانیہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ وہیں بابل میں بمقام سوس دفن ہوئے۔